الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ایک شخص نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ عدت میں نکاح کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے دوران عدت نکاح کیا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہے۔ تو آج کوشش کریں گے انشاءاللہ شریعت کے مطابق اس سوال کے جواب دینے کی۔ عدت میں نکاح کے بارے میں شریعت کے مطابق جو عورت جس کا نکاح ہوا ہے اس کی گواہی کو اس معاملے میں معتبر اور قابل اعتبار سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میری عدت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو اس کی گواہی کو کافی سمجھا جائے گا اور اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا اور اسی کو قابل اعتبار سمجھا جائے گا، کیونکہ شریعت میں بعض معاملات ایسے ہیں جس میں ایک اکیلی عورت جو ہے اس کی گواہی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حیض کے معاملات ہیں یا عدت کے معاملات ہیں یا کسی کو دودھ پلانے کے معاملات ہیں۔ ایسے تمام معاملات میں ایک اکیلی عورت کی گواہی جو ہے وہی قابل قبول اور قابل اعتبار ہے، نہ کہ کسی دوسرے شخص کی۔ اس کی مثال جو ہے وہ میں آپ کو ایک صحابی رسول جو ہیں ان کی شادی کے واقعہ جو ہے اس سے دوں گا۔ ایک صحابی نے ایک عورت سے شادی کی تو ایک لونڈی جو ہے وہ درمیان میں آ گئی۔ اس نے کہا جی آپ کی شادی اس عورت سے نہیں ہو سکتی۔ تو صحابی نے کہا کہ جی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو لونڈی نے کہا اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ کو اور اس عورت کو دونوں کو میں نے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے، اس لحاظ سے آپ دونوں جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ معاملہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوا تو آپ نے اس لونڈی کی گواہی پر ان دونوں کے نکاح کو ختم کر دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں جس میں ایک اکیلی عورت جو ہے اس کی گواہی جو ہے وہ قابل اعتبار بھی ہے اور قابل قبول بھی ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں جس میں ایک مرد اور دو عورتیں ان کی گواہی ہے، لیکن یہاں پہ ایسے معاملات جن میں اکیلی عورت جو ہے اس کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہے، وہ عدت کے معاملات جو ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ اسی ضمن میں عدت کے معاملات جو ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور یہاں عورت کی گواہی کو قابل قبول سمجھا جائے گا بجائے کہ کسی اور شخص کی یا دوسرے تیسرے شخص کی گواہی جو ہے اس کے بجائے عورت نے جو کہا ہے اس پر ہی اکتفا کیا جائے گا اور اسے ہی حرف آخر سمجھا جائے گا۔ اب جہاں تک بات ہے کہ اگر کسی نے عدت کے دوران نکاح کر لیا ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس کی سزا زیادہ سے زیادہ جو ہے اس نکاح کو ختم کر دینا ہے۔ آپ ان دونوں کے نکاح کو ختم کر دیں، یہی اس کی سزا ہے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق اس کی زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہے کہ اس کے نکاح کو ختم کر دیا جائے۔ تو امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔